بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت یہ اسم اعظم پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو، یہ اسم اعظم پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے، وہ اسم اعظم یہ ہے۔ محترم ناظرین، اسم اعظم کا تصور صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں میں شوق، امید اور خشیت پیدا کرتا آیا ہے۔ یہ محض چند الفاظ یا کسی خاص ذکر کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس پر کامل یقین اور بندے کی عاجزی و اخلاص کی اعلیٰ ترین کیفیت کا عنوان ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیارے اسم اعظم کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بھی یہ اسم اعظم پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کی قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ اسم اعظم پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پانی کو روک دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ یہ ایسا اسم اعظم ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی التجاؤں کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا جب دل اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب دیا جائے گا۔ اس اسم اعظم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، اسلام میں دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دعا محض مانگنے کا نام نہیں، بلکہ بندگی کا اظہار ہے۔ جب بندہ اللہ کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کی دعا میں اثر، عاجزی اور قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اسم اعظم بھی اسی حقیقت سے جڑا ہوا ایک تصور ہے، جس کے بارے میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ دل میں ایمان، زبان پر اخلاص اور عمل میں اطاعت ہو۔ احادیث نبویہ میں اسم اعظم کا ذکر مختلف مقامات پر ملتا ہے، مگر کسی ایک روایت میں اس کو ایک ہی لفظ یا نام تک محدود نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسم اعظم محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک حال بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں کہ جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث میں توجہ لفظ سے زیادہ کیفیت اور نسبت پر دلائی گئی ہے، یعنی اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اس کی الوہیت، ربوبیت اور رحمت کے کامل یقین کے ساتھ پکارے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا کرتے ہوئے سنا جو کہہ رہے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو نے کسی کو جنا نہ تو جنا گیا، اور کوئی تیرے برابر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کو اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے۔ یہ حدیث اس حقیقت کو مزید واضح کرتی ہے کہ اسم اعظم دراصل اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی یکتائی اور اس کی کامل صفات کے اعتراف کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کو انتہائی عظمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام، پس انہیں انہی ناموں سے پکارو۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کو پکارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے اسماء حسنیٰ کے ذریعے اس سے تعلق قائم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اور مفسرین نے کہا کہ اسم اعظم کسی ایک نام تک محدود نہیں، بلکہ بعض حالات میں اللہ، بعض میں الرحمن، بعض میں القیوم اور بعض میں آیت الکرسی کے مجموعی مفہوم کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو میں وہ اسم اعظم کہ جس کے پڑھنے سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پانی کو روک دیا جاتا ہے، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور قضا نمازیں سب معاف ہو جاتی ہیں،
اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل قوت الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک دعا، ایک آہ، ایک سجدہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، مگر اسلام انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ کرامت اور معجزے کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ اطاعت، توبہ اور عمل صالح کو اپنا مقصد بنائے۔ اسی طرح گناہوں کی معافی کے بارے میں قرآن نہایت واضح اور امید افزا پیغام دیتا ہے۔ کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ معافی توبہ، ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم سے مشروط ہے۔ محض کسی ایک ذکر یا اسم کو پڑھ لینا بغیر عمل اور توبہ کے اسلامی تعلیمات کے مطابق مکمل نجات کی ضمانت نہیں بنتا۔ یہی توازن اسلام کی خوبصورتی ہے۔ قضا نمازوں کے معاملے میں بھی فقہا نے تفصیل بیان کی ہے کہ ان کی ادائیگی یا سچی توبہ لازم ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ پلٹنے والے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے صحرا میں اپنی کھوئی ہوئی سواری واپس مل جائے۔ یہ حدیث اللہ کی رحمت اور قبولیت دعا کا عظیم تصور پیش کرتی ہے۔ ہمارا آج کا عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کی طرف لاتا ہے۔ اس میں اعظم کا تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بندہ جب اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کی صفات پر ایمان لے آتا ہے اور اپنے دل کو شک، دکھاوے اور غفلت سے پاک کر لیتا ہے تو اس کی دعا میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو پہاڑ جیسی مشکلات کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے، اس کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں، اس کے تمام گناہ مٹ جائیں۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون، فتح اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو اس اسم اعظم کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ناظرین، اس اسم اعظم کو ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دل صاف و نیت پاک ہو اور یقین اللہ پر ہو تو یہ اسم اعظم ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ اسم اعظم پڑھ لیتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ ایسے شخص دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت بن جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، پانی کو روک دیتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور قضا نمازیں سب معاف کروا دیتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کے اس اسم اعظم کو روزانہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ امیر و کبیر، غنی اور مالدار ہو جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کی قبولیت کے اعتبار سے خاص مقام حاصل ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اللہم استجب لسعد اذا دعاک،
اے اللہ جب ساتھ تجھ سے دعا کرے تو اسے قبول فرما۔ یہ مقام انہیں صرف زبان سے کہے گئے الفاظ کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ اللہ پر کامل یقین، حلال طعام اور مسلسل ذکر الہی کی وجہ سے ملا۔ روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل ترین حالات میں اللہ کے عظیم ناموں کے ذریعے دعا کرتے اور اللہ ان کی دعا کو ایسا اثر عطا فرماتا کہ ناممکن حالات بھی بدل جاتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بس اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے تھے، اور بعض نام ایسے ہیں جن کے ساتھ دعا کرنا خاص قبولیت رکھتا ہے، جسے امت نے اسم اعظم کے نام سے یاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے عظیم مفسر تھے سے منقول ہے کہ اسم اعظم وہ ہے جس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی حیات کاملہ اور قیومیت جمع ہو۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسم اعظم کوئی ایک لفظ نہیں جسے بغیر سمجھے دہرا لیا جائے، بلکہ وہ ایسا نام ہے جو بندے کے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ اس لیے وہ نوجوانوں کو نصیحت کرتے کہ دعا سے پہلے دل کو حاضر کرو، کیونکہ حاضر دل کے ساتھ پکارا گیا نام پہاڑ جیسی مشکلات کو ہٹا دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے جو عاجزی اور یقین کے ساتھ کی جائے۔ اسی بنیاد پر اہل علم نے لکھا کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کی شرط یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس کے حکم کے خلاف ورزی سے بچے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں وہ تاثیر تھی جو تاریخ نے دیکھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات اور اسماء حسنہ کے اعتبار سے کامل اور بے مثال ہے۔ قرآن کریم میں بار بار انسان کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے تاکہ وہ غفلت میں نہ پڑ جائے اور شکر گزار بندہ بنے۔ انہی اسماء حسنہ میں سے بعض اسماء ایسے ہیں جن کے ذریعے دعا مانگنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص فضیلت کے ساتھ ذکر فرمایا، جنہیں امت میں اسم اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسم اعظم کا تعلق محض حاجات پوری ہونے سے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے، ان کا اعتراف کرنے اور ان پر حقیقی شکر ادا کرنے کا بھی ایک عظیم ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں شکر کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ شکر محض اخلاقی عمل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ اسم اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ دراصل اس کی ربوبیت، رحمت اور الوہیت کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اور یہی اعتراف شکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر گزار ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم اور بخشے ہوئے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ تو پہلے ہی بخشے جا چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شکر کا تعلق صرف نعمت ملنے سے نہیں، بلکہ نعمت دینے والے رب کی معرفت سے ہے۔ اسم اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارنا دراصل اسی معرفت کا اظہار ہے۔ اسم اعظم اور شکر کی روحانی کیفیت۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ دل کا جھک جانا، نعمت کا اعتراف کرنا اور نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا شکر کی حقیقی صورت ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ شکر یہ ہے کہ بندہ نعمت کو دیکھ کر اللہ کو نہ بھولے۔ جب بندہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، ایمان اللہ کی نعمت ہے، صحت، وقت، علم اور ہدایت سب اللہ کی عطا ہیں۔ یہ احساس انسان کو غرور سے بچاتا ہے اور عاجزی سکھاتا ہے، اور یہی عاجزی شکر کی بنیاد ہے۔ نعمتوں کی کثرت اور غفلت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ انسان اکثر بڑی نعمتوں کو تو دیکھ لیتا ہے مگر چھوٹی اور مسلسل نعمتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسم اعظم کے ذریعے کیا گیا ذکر انسان کو بیدار کرتا ہے اور اسے ہر لمحہ یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے۔ حدیث میں دعا اور شکر کا تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جب بندہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے تو وہ صرف مانگتا نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کا اقرار بھی کرتا ہے، اور یہی اقرار شکر کا جوہر ہے۔ دعا میں عاجزی، امید اور یقین شامل ہو تو وہ شکر کی عملی شکل بن جاتی ہے۔ شکر گزار بندے کی پہچان۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا مذکور ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ شکر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اسم اعظم کے ذریعے شکر مانگنا دراصل یہ اعتراف ہے کہ بندہ اپنی طاقت سے بھی شکر ادا نہیں کر سکتا جب تک اللہ مدد نہ کرے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اسم اعظم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس سے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ کتنا ہی بڑا دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے اس اسم اعظم کے ذریعے رحمتوں اور نوازشوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، آپ یہ اسم اعظم پڑھتے رہیں۔ یہ اسم اعظم پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، قضا نمازیں سب معاف کروا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ عمل کرنا چاہیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کسی بھی وقت وضو ہو یا نہ ہو، آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کر لینا ہے۔ اس کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام موجود ہیں، وہ پڑھ لینی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں یا حی اور یا قیوم۔ اس کی بھی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے۔ آپ نے خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو بتائی گئی تعداد اور ترتیب میں کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی بھی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ ایسا طاقتور اور مجرب عمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی قضا نمازیں سب معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ اسم اعظم پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی پہاڑ جیسی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی برکت سے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو کم وقت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتیں پانے، جنت حاصل کرنے اور بلند درجات حاصل کرنے کا مجرب عمل ہے۔ جو بندہ عاجزی و انکساری کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے اور اپنی بے بسی لاچاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل بتائی گئی تعداد اور ترتیب میں کرنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔